دیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو کے آخر تک عورتوں کے اعتکاف سے متعلق آپ کے تمام سوالات دور ہو جائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اعتکاف گھر میں ادا کرنا چاہیے یا مسجد میں؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ادا ہوتا ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف ادا کر سکتی ہیں۔ دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں، کسی بھی رائے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً، ہمارے ہاں برصغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے خواتین گھروں میں اعتکاف ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہو چکی کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف ادا کر سکتی ہیں، لیکن گھر میں کس جگہ اعتکاف ادا کرنا چاہیے؟ تو عورتیں گھر میں اس جگہ اعتکاف ادا کریں جو جگہ گھر میں خاص طور پر نماز پڑھنے کے لیے مختص کی گئی ہے۔ لیکن افسوس، عموماً ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص جگہ مختص نہیں ہوتی۔ ہمارا جہاں دل چاہتا ہے وہیں مصلی بچھا کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص جگہ مختص نہیں، تو آپ کسی بھی صاف ستھری جگہ پر اعتکاف ادا کر سکتے ہیں۔ عموماً جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے مختص کر دیں۔ پھر اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں کہ آپ اعتکاف کے دوران اپنی مختص کردہ جگہ کو غیر ضروری کام کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ضروری کاموں کے لیے اپنی اعتکاف کے لیے مختص کردہ جگہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ مثلاً قضائے حاجت کے لیے اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ کھانا لینے کے لیے بھی اس جگہ کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر کوئی آپ تک کھانا پہنچانے والا نہ ہو تو۔ اگر کھانا پکانے والا کوئی نہیں یا پھر پکانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر بھی آپ کھانا پکانے کے لیے کچن تک جا سکتے ہیں اور واپس اپنے کمرے میں لا کر کھائیں۔ شادی شدہ خواتین کو اعتکاف کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر شوہر نے اجازت دے دی اور بیوی نے اعتکاف شروع کر دیا، تو اب اگر شوہر منع کر دے یا اعتکاف ادا کرنے سے روکے، تو اب بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم نہیں، بلکہ اعتکاف پورا کرنا ضروری ہے۔ جس کمرے میں بیوی اعتکاف ادا کر رہی ہے، شوہر اس کمرے میں آ سکتا ہے، لیکن بیوی باہر نہیں جا سکتی۔ لیکن میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں، اعتکاف کے دوران وہ بالکل ناجائز ہیں، ان سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ دار ضرورت کے تحت اس کمرے میں آ سکتے ہیں اور ضروری بات چیت کر سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے اعتکاف کے لیے مختص کردہ کمرے میں دنیاوی کام کاج بھی کر سکتی ہیں، جیسا کہ سلائی کڑھائی وغیرہ۔ اس کے علاوہ عورتیں اس کمرے میں رہتے ہوئے بچوں کی پرورش بھی کر سکتی ہیں، جیسا کہ انہیں کھانا پلانا ہو، اور اس کے علاوہ بچوں کو پڑھا لکھا بھی سکتی ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ خود کو صرف اور صرف عبادات تک محدود رکھا جائے۔ اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جن خواتین کو اعتکاف کے ایام میں مینسز آ جاتے ہیں، تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خواتین جب بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا اہتمام کریں تو انہیں اپنی تاریخیں معلوم ہوں اور ان کو یہ اطمینان ہو کہ ان 10 دنوں میں وہ پاکی کے ایام میں رہیں گی، تو اس بات کا پہلے سے اہتمام لازمی کریں۔ جن خواتین کو معلوم ہو کہ ان دنوں میں انہیں مینسز آ سکتے ہیں، وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں یا پھر نفلی اعتکاف ادا کر لیں۔ اپنے اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اپنے اوقات کار کو تقسیم کریں، یعنی کہ بعض اوقات انسان ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کر تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان اپنے دن کو پلان کرے۔ مثلاً رات کو قیام کرے، صبح میں اشراق پڑھ کے تھوڑا آرام، اس کے بعد یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت، پھر کچھ نوافل، پھر ذکر و اذکار، پھر کچھ تسبیحات پڑھ لیں، پھر اگر کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تفسیر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کے دوران ہر قسم کے غیر ضروری کاموں اور مشاغل سے اجتناب کریں۔ اصل میں اعتکاف تنہا بیٹھ کر عبادت کرنے کا نام ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے، ہمارے آس پاس ارد گرد سب جگہ ہمارا رب موجود ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کیا جائے۔ ایک بار جب آپ نے اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کر لیا تو یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد آپ کا اپنے رب سے ڈائریکٹ تعلق قائم ہو جائے گا، اور پھر آپ نہ صرف اپنے رب سے کوئی بھی بات کر سکتے ہو بلکہ جواب بھی محسوس کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ ہماری دعا ہے کہ اس اعتکاف کے دوران آپ اپنے رب کی قربت حاصل کر لیں۔ اب بھی اگر اعتکاف سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن